عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے محترم و مکرم ایمانی اور اسلامی بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان اور بہت ہی مبارک مہینہ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمایا۔ گزشتہ رمضان کی کارگزاری ہمارے سامنے ہے۔ روزمرہ کی موت کی خبریں ہم سنتے تھے، اور ایک دن میں کئی جنازے ایک ایک بستی اور ایک ایک گاؤں سے اٹھائے گئے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کو دوبارہ یہ مبارک محفل اور یہ مبارک وقت نہیں ملا۔ بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے یہ مبارک مہینہ تو پا لیا، لیکن بیماریوں کی وجہ سے بستروں میں یا اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ روزہ رکھنے سے عاجز اور قاصر ہیں، یہ مبارک محفلوں میں شامل ہونے سے وہ عاجز ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یہ مہینہ بھی عطا کیا اور صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عطا فرمایا، جس میں ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ انہی نیک اعمال میں ایک بہترین اور مبارک عمل قرآن کریم کی مجلس ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم ان دونوں کی بہت خاص نسبتیں ہیں، ایک خصوصی تعلق ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی وہ سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی، صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے، قرآن کریم بھی رمضان میں نازل ہوا۔ اب ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو مضامین بیان کیے اس کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس کی وضاحت، اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اب قرآن کی تفسیر کو ہم سنیں اس سے پہلے ہم دو کام کر لیں۔ پہلا کام، ہم اپنی نیتوں کی اصلاح اور تصحیح کر لیں۔ ہم یہاں ٹائم پاس کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں آپ سے کوئی چیز نہ مانگی جاتی ہے، یہاں صرف اور صرف ہم اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کا جو پیغام، جو میسج قرآن میں دیا ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم پہلے نیت کریں کہ جو باتیں یہاں بیان کی جائے گی قرآن کے تعلق سے، جو دینی باتیں سمجھائی جائے گی، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اب اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، کیونکہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی حاکم بادشاہ یا کسی سیاست داں کی بات نہیں، یہ باتیں اس ذات کی ہے جس ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ آج موبائل کے زمانے میں ہمارے موبائل پر اگر کوئی ایک میسج آ جائے تو ہمیں چین نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک ہم چیک نہ کر لیں اس میں کیا دیا گیا ہے، کیا میسج آیا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً اپنے موبائل کو چیک کرتے رہتے، لیکن قرآن کریم نازل ہوا 1400 سال ہو گئے، ہم نے اپنی زندگی کے 25 30 40 50 60 سال گزار دیے، لیکن آج تک ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میرے رب نے مجھے کیا میسج دیا ہے۔ تو آج سے ہم نیت کریں، جو میسج، جو پیغام ہمیں دیا ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں قرآن کو، تو قرآن کیا ہے پہلے اس کو تو ہم سمجھیں، پھر یہ سمجھیں گے اس میں کیا بیان کیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کی اصطلاحات، قرآن میں رکوع، آیتیں، سورتیں، پارے، منزلیں، یہ ساری چیزیں ہیں وہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی، قرآن نازل ہوا تو کس طرح نازل ہوا، نازل ہونے کی کیفیت کیا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا کام نیت کی اصلاح، دوسرا کام قرآن کا تعارف، قرآن کا اجمالی نقشہ۔ آج کی مجلس میں میں صرف قرآن کا تعارف پیش کروں گا انشاءاللہ، پھر آئندہ کل سے اس کی تفسیر شروع ہوگی، یہ بھی ایک تفسیر ہی کا حصہ ہے، قرآن کا تعارف۔ اچھا، قرآن کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، قرآن کا نام کیا ہے؟ ہم قرآن کو قرآن کہتے ہیں، قرآن کے ویسے بعض لوگوں نے 55 نام گنوائے اور بعض نے 99 سے بھی زیادہ نام گنوائے، لیکن وہ نام جو ہے صفاتی نام ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کے اور ہر انسان کے نام بھی ایک ذاتی نام ہوتا ہے، ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔
ذاتی نام کس کو کہتے ہیں؟ مثلا انسان کا ذاتی نام، میرے والدین نے جو میرا نام تجویز کیا، پیدائش کے وقت جو نام رکھا، وہ ذاتی اور اصلی نام، کسی کا نام عبداللہ، کسی کا اسماعیل، ابراہیم، محمد، اسحاق وغیرہ، یہ اصلی نام ہے، ذاتی نام۔ اور ایک نام ہوتا ہے صفاتی۔ صفاتی نام کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے اندر جو کمال ہوتا ہے، اس کمال کی وجہ سے اس کا وہ نام رکھ دیا جاتا ہے، اس سے اس کو پہچانتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی حج کر کے آیا، اب اس کو لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، پورے محلے میں وہ حاجی صاحب ہی سے پہچانے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے والدین نے نام حاجی صاحب نہیں رکھا۔ یہ حاجی صاحب والا نام کون سا ہے؟ صفاتی نام، ان کے کمال کی وجہ سے۔ کسی کو حافظ صاحب کہتے ہیں، کسی کو مفتی صاحب کہتے ہیں، کسی کو مولانا صاحب کہتے ہیں، کسی کو قاری صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ سب نام کیسے آئے؟ ان کے کمال کی وجہ سے۔ ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی تھی، اس صفت کی بنیاد پر بہت سارے نام ہوتے۔ اب آدمی ایک ہو لیکن اس کے بہت سارے صفاتی نام ہو سکتے۔ ایک ہی آدمی ہے، وہ حافظ صاحب بھی ہے، قاری صاحب بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، حاجی صاحب بھی ہے، تو نام بہت سارے ہو گئے لیکن ذات ایک ہے۔ تو قرآن کے بھی صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن اس کے اصلی اور ذاتی نام، جیسے انسان کا نام ہوتا ہے عبداللہ، محمد، اسماعیل وغیرہ، تو قرآن کے اصلی نام کتنے ہیں؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے قرآن کے اصلی 5 نام گنوائے ہیں۔ کتنے؟ 5 نام۔ ایک تو اس کا اصلی نام القرآن ہی ہے، جس سے ہم پہچانتے ہیں، اور یہ 5 جو نام ہے قرآن کریم میں اس نام کا تذکرہ آیتوں میں آیا ہے۔ جیسے ایک نام، پہلا نام قرآن کا القرآن، یہ لفظ بھی قرآن کریم میں قرآن کے نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس آیت میں القرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہاں بھی القرآن قرآن کے نام طور پر استعمال ہوا۔ بہرحال قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ القرآن۔ دوسرا نام الفرقان۔ اب الفرقان کے نام سے پوری سورت قرآن کریم میں نازل کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 4 پارہ نمبر 3، من قبل ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہاں بھی الفرقان کا لفظ آیا ہے۔ 2 نام ہو گئے، القرآن، نمبر 2 الفرقان۔ نمبر 3 الذکر، قرآن کا ایک نام ہے الذکر۔ 14ویں پارے کے پہلے صفحے میں سورہ حجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں بھی الذکر سے مراد القرآن ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں آل عمران، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہاں بھی الذکر کا نام ہے۔ تو 3 نام ہوئے، القرآن، الفرقان، نمبر 3 الذکر، نمبر 4 الکتاب، قرآن کا ایک نام ہے الکتاب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں الکتاب سے مراد کیا ہے؟ القرآن، قرآن کریم۔ اسی طرح سورہ نحل میں ہے آیت نمبر 64، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، یہاں بھی الکتاب سے مراد القرآن ہے۔ قرآن کا 5واں نام تنزیل، جیسے سورہ یاسین میں آیت نمبر 5 پارہ نمبر 22، تنزیل العزیز الرحیم۔ اسی طرح 27واں پارہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 60، تنزیل من رب العالمین، یہاں بھی تنزیل سے مراد قرآن ہے۔ بہرحال پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ قرآن کے اصلی اور حقیقی 5 نام ہیں، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور تنزیل، یہ قرآن کے 5 نام ہیں۔ قرآن نازل کیسے ہوا؟ یہ آپ نے بات سنی ہوگی، قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن وحی کے نازل ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ کیسے وحی نازل ہوتی تھی؟ تو وحی کا نزول، قرآن کے نازل ہونے کے 6 طریقے تھے۔
چھ طریقوں سے قرآن نازل ہوا۔ ایک طریقہ رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب۔ نبوت کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھلائے جاتے تھے۔ آپ رات میں جو خواب دیکھتے وہی دن میں پیش آتا، بعینہ ہی ایسا آپ کو دن میں بھی دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی۔ وحی کا ایک طریقہ یہ سچے خواب۔ دوسرا طریقہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی تھی۔ قرآن کے نازل ہونے، وحی کے اترنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی تھی۔ گھنٹی کی آواز ایسی ہوتی جو مسلسل ہوتی، بیچ میں رکتی نہیں، اسی طرح مسلسل آواز آیا کرتی۔ اسی طرح گھنٹی جب بجائی جاتی تو عام طور پر یک بار پہلی مرتبہ میں پتہ نہیں چلتا گھنٹی کس طرف سے بجی۔ جب ہم میدان میں کھڑے ہوں اور گھنٹی کی آواز آئے تو اس کی سمت اور جہت معلوم نہیں ہوتی کس سمت سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح وحی کی آواز بھی ہوا کرتی تھی جو مسلسل ہوتی تھی اور اس کی سمت، اس کی جہت، اس کی دشا معلوم نہیں ہوا کرتی۔ جب یہ آواز ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پھر اس کی آیتیں جاری ہو جایا کرتی۔ تو یہ بھی وحی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ تھا، سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آواز۔ تیسرا طریقہ تمثل ملک یعنی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ بہت سی مرتبہ بلکہ زیادہ تر وحی کے نازل ہونے کا طریقہ یہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، انسانی شکل میں آتے تھے۔ یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے حسین ترین انسان تھے، بہت زیادہ حسین تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی شکل اختیار کر کے انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وحی کا پیغام سناتے تھے۔ چوتھا طریقہ فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 2 مرتبہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں 2 مرتبہ آئے۔ ایک مرتبہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ میں آپ کی اصل شکل کو دیکھوں، تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت اور اصلی شکل میں آئے۔ اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ وحی کے نازل ہونے کا ایک اور طریقہ، 5واں طریقہ کلام الہی یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا۔ اور یہ دور نبوت میں صرف 1 مرتبہ ہوا ہے، معراج کے موقع پر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کو عبور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس وقت براہ راست سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی تھی، اس کو کہتے ہیں کلام الہی۔ اور وحی کا 6واں اور آخری طریقہ نفس فی الروع یعنی دل میں کسی بات کا ڈال دینا۔ کبھی کبھی وحی اس طرح نازل ہوتی تھی کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ سے کلام بھی نہیں کیا، خواب بھی نہیں دکھلایا گیا، بس دل میں کوئی بات ڈال دی گئی۔ اور وہ بات اگر وحی ہوتی تو حضور کو دل میں یہ بھی بات ڈال دی جاتی تھی کہ یہ جو مضمون آپ کے دل میں آیا ہے وہ وحی ہے۔ چونکہ دل میں خیالات ہر وقت جاری رہتے، بہت سارے خیالات ہوتے، کون سا وحی کا اور کون سا غیر وحی کا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور کو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ مضمون جو آپ کے دل میں ڈالا گیا ہے یہ وحی ہے۔ بہرحال یہ وحی کے نازل ہونے کے 6 طریقے تھے۔ 2 باتیں ہم نے ابھی سمجھی، قرآن کے 5 نام اور قرآن کے نازل ہونے کے 6 طریقے۔ نزول قرآن کا جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا۔ پہلے قرآن 7 آسمان سے اوپر لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے پورا قرآن الف لام میم بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا۔ آسمانی دنیا کا مطلب ہے جو آسمان ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے، آسمان 7 ہے، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان ہے۔ اس پہلے آسمان پر لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا۔ پھر وہاں سے جیسی ضرورت پڑتی گئی آہستہ آہستہ 1 آیت 2 آیت، کبھی پوری سورت، کبھی آدھی آیت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، اس طرح جیسی ضرورت پڑتی گئی آہستہ آہستہ قرآن اترتا گیا، اور یہ پورے 23 سال کا عرصہ لگا قرآن کے اترنے میں۔
تو یہ دوسرا نزول ہے، پہلے آسمان سے دنیا میں آنا یہ دوسرا نزول ہے، 2 مرتبہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اب یہ جو پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں 7 منزلیں، 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوعات، 6666 آیتیں اور تقریباً 3,22,670 حروف قرآن کریم میں موجود۔ اب ہم مختصر اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز منزلیں، 7 منزلیں ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لو، قرآن کریم جو ہمارے سامنے ابھی موجود ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ ایک الگ ترتیب ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کی جو ترتیب تھی وہ الگ ترتیب۔ قرآن کا نزول تو جس موقع پر جس آیت کی ضرورت پڑی نازل کر دی گئی، وہ نزول ترتیبی، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب۔ پھر کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، کس صورت میں رکھنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتلا دیتے تھے۔ تو پھر جو آیت جہاں رکھنی تھی اترتی گئی، اس کو وہاں فٹ کرتے گئے، اور پھر وہ جو ترتیب بنی یہ وہ ترتیب ہے جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایک تو قرآن کی یہ موجودہ ترتیب ہے، اور ایک ترتیب قرآن کے نازل ہونے کی تھی۔ بہرحال اب یہ جو قرآن پورا نازل ہو گیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور عام طور پر صحابہ کے یہاں طریقہ تھا کہ وہ 1 ہفتے میں پورا قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اب 7 دنوں میں پورا قرآن کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو صحابہ نے یہ 7 حصے بنا لیے، قرآن کے 7 پارٹ کر لیے کہ بھئی ایک دن میں اتنا، سنیچر کو ہمیں اتنا پڑھنا ہے، اتوار کو اتنا پڑھنا ہے، پیر کو اتنا پڑھنا ہے، منگل کو اتنا پڑھنا ہے، تاکہ 7 دن میں پورا قرآن ہو جائے۔ یہ جو 7 حصے بنائے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں منزلیں۔ یہ منزل آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب یعنی 7 حصے بنائے ہوئے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 7 دن میں قرآن ختم کرنا تھا، اس لیے اس کے 7 حصے بنا لیے، اسی کو ہم کہتے ہیں منزلیں۔ یہ پورے قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل الحمدللہ رب العالمین سے یعنی پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، 6 پارے میں سورہ مائدہ تک۔ دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، 11 پارے میں سورہ یونس تک۔ تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے یعنی 11ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 14ویں پارے کے ختم تک۔ پھر چوتھی منزل 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، 19ویں پارے کی سورہ شعراء تک۔ پھر 5ویں منزل سورہ شعراء 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، سورہ یاسین کے ختم تک۔ پھر 6ٹھی منزل سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات سے شروع ہو کر 26ویں پارے میں سورہ قاف تک۔ پھر 7ویں اور آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر آخری آیت من الجنۃ والناس پر مکمل ہوتی۔ یہ 7 منزلیں ہیں۔ قرآن کے 30 پارے ہیں۔ منزل تو آپ نے ابھی سمجھ لیا، صحابہ نے متعین کیا، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ہوئی۔ پھر بعد کے زمانے میں کمزوری آتی گئی، تلاوت کرنے والے کم ہوتے گئے، اب 7 دن میں لوگ قرآن مکمل نہیں کرتے تھے، تو پھر ایک ترتیب بنائی گئی کہ کم از کم 1 مہینے میں ایک قرآن پورا ہو جائے، بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہو جائے، عام لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے قرآن کے 30 حصے بنائے تاکہ 30 دن یعنی 1 مہینے میں ایک قرآن پورا ہو جائے۔ یہ 30 حصے جو ہے اس کو کہتے ہیں پارے۔ یہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں۔ اب یہ جو پارے ہیں اس میں مضمون کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ بہت سی جگہوں پر جہاں پارا ایک ختم ہوتا ہے اور دوسرا پارا شروع ہوتا ہے، بالکل واقعے کے درمیان کوئی مضمون بیان ہو رہا ہے، بیچ میں بات ختم نہیں ہوئی، بات کے بیچ میں ہی پارا ختم ہو جاتا ہے، دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بات کے لوگوں کے لیے صرف ترتیب بنانے کے لیے 30 دن میں قرآن پورا ہو سکے، اس لیے یہ 30 پارے بنائے گئے۔ یہ ہو گئی پارے کی بات۔ پھر ہے قرآن کریم کی صورتیں۔ صورتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے، من جانب اللہ ہے، اور کون سی صورت کہاں پوری ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا جاتا۔ جب نئی صورت شروع ہوتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ دوبارہ نازل اس لیے کیا جاتا تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک صورت پوری ہو گئی، اب یہ دوسری صورت شروع ہوئی۔ اس لیے قرآن کی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ پھر بات آتی ہے رکوعات کی۔
قرآن کریم میں 540 رکوع ہے. یہ رکوع جو ہے وہ بھی بعد کے لوگوں نے بنائے. وہ کیوں بنائے ہیں؟ چھوٹا چھوٹا مضمون، ایک ایک بات جہاں پوری ہو جائے. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو فقرہ بناتے ہیں، تو ایک بات پوری ہوگی وہاں فقرہ کر کے دوسری بات. یہ فقروں کی طرح رکوعات. تو جہاں جہاں ایک چھوٹی کوئی بات پوری ہو جائے وہاں نئی رکوع شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کی علامت کے طور پر قرآن میں حاشیے میں عین لگا دیتے، پتہ چلے یہاں رکوع. اس کو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حصے بنائے گئے ہیں تاکہ انسان ایک رکعت میں اتنا حصہ پڑھ لے اور اتنا حصہ پورا کرنے کے بعد رکوع میں چلا جائے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے رکوع. اور یہ رکوع کی تعداد بھی اس طرح بنائی گئی ہے کہ رمضان کی تراویح میں ہر رکعت میں ایک رکعت میں صرف ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں شب کی تراویح میں پورا قرآن مکمل ہو جائے. روزانے کی 20 رکوع ہوگی تو 27 دن میں 540 رکوعات پوری ہو جائے گی. تو یہ قرآن کے آسانی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے نماز میں پڑھنے کے لیے ترتیب بنائی گئی. اب بات آتی ہے قرآن میں زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، اسی طرح نقطے لگے ہوئے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ابتدائی زمانے میں قرآن کریم پر نقطے اور زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے، حرکات لگی ہوئی نہیں. اور اہل عرب حرکت یعنی زبر زیر پیش لگانا بھی برا سمجھتے، چونکہ وہ لوگ عربی جاننے والے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. جیسے ہمارے یہاں اردو لکھا جاتا ہے تو زبر زیر پیش نہیں لگاتے، اسی طرح گجراتی میں زبر زیر پیش ہے ہی نہیں. تو دیکھیے جو آدمی جس زبان کا عادی ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اہل عرب کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں جب اسلام پھیلتا گیا اور عرب سے باہر کے لوگ عجمی لوگ اسلام قبول کر چکے، اب ان کو قرآن پڑھنا تھا تو وہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں بھی ان کو دشواری ہوا کرتی. اب علامتوں کے لیے نقطے لگائے گئے اور زبر زیر بھی لگائے. اب وہ کس نے لگائے؟ اس میں بہت اقوال ہیں. 2 قول زیادہ تر بیان کیے جاتے ہیں. ابو الاسود الدؤلی کا نام ہے کہ انہوں نے نقطے لگائے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا اس نے چند علماء کو حکم دیا، حسن بصری، یحییٰ بن معین وغیرہ لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ نقطے اور حرکات لگاؤ. بہرحال یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کے بعد کے زمانے میں یہ چیزیں پیش آئی. اب ایک آخری بات ہم سمجھیں. سورتوں کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سورت مکی اور فلاں سورت مدنی. ہم بیانات میں بھی سنتے ہیں، تفسیروں میں بھی سنتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی. اب مکی اور مدنی سورت کا کیا مطلب؟ عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو سورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی. لوگ یوں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں. اس لیے کہ پورا قرآن صرف مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا ایسا نہیں. مکہ اور مدینہ کے باہر سفر میں، کہیں گلیوں میں، کہیں میدانوں میں، کہیں بازاروں میں بہت سی جگہ قرآن نازل ہوا. تو پھر وہ آیتیں کون سی کہیں؟ تو مکی اور مدنی کا مطلب کیا اس کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر. نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں رہے اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ 10 سال مدینہ میں رہے، پھر آپ کی وفات ہوئی. تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال تک یعنی 53 سال کی عمر ہوئی، وہاں تک آپ مکہ میں تھے. اتنے زمانے میں 13 سال کے زمانے میں جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی ہے، چاہے وہ مکہ شہر میں نازل ہوئی ہو یا مکہ کے باہر نازل ہوئی. وہ سب صورتیں کون سی کہلائے گی؟ مکی. پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ شہر میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ کے باہر نازل ہوئی، وہ ساری صورتیں مدنی. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً سن ہجری 8 میں آپ دوبارہ مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا. اب آپ مکہ شہر میں آ چکے، عین کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے، حرم شریف میں موجود ہے، اور وہاں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. دیکھیے مکہ شہر میں نازل ہوئی، کعبۃ اللہ کے پاس حرم شریف میں نازل ہوئی، لیکن وہ آیتیں مکی نہیں، کیونکہ وہ آیتیں حضور کے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی. اگرچہ آپ کھڑے تھے مکہ میں لیکن آپ کی وہ زندگی مدنی زندگی.
اس لیے مطلب یہ ہوا جو آیتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو آیتیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی وہ آیتیں مدنی کہلاتی. یہ قرآن کا ایک اجمالی نقشہ ہے، یہ قرآن کا ایک اجمالی خاکہ ہے. مسلمان ہونے کے ناطے اور قرآن سے محبت اور عشق ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ کم از کم اتنی ضروری باتوں کو ہم جانیں، اسے یاد رکھیں اور اسے سمجھیں. اب انشاءاللہ آئندہ کل سے قرآن کی مختلف صورتوں کی ہم تفسیر سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی صحیح بات پیش کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا